اس کا پورا وجود تھکن سے چور تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ گھنٹوں سے کوئی مشقت بھرا کام کر رہی ہو۔ جیسے جیسے ذہن بیدار ہونا شروع ہوا تو اسے اپنے وجود میں درد رینگتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ایک سسکاری تھی جو اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ ہوش میں آتے ہی دماغ تو چکروں کی زد میں آ گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی آنکھیں کھول کر آس پاس دیکھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے چھت پر نظریں جمائیں تو اگلے ہی پل اٹھ بیٹھی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ میں یہاں کیسے آئی؟ ہڑبڑاتے ہوئے وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس سے کچھ دوری پر بیٹھا ہوا شخص اپنی غمگیر نظروں سے نہ جانے کب سے اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، مگر اس کے یوں ہڑبڑا کر اٹھنے پر فوراً چہرے سے ایک کمینگی بھری مسکراہٹ ہٹا کر سنجیدگی اور معصومیت لا کر دوڑ گیا۔ اس کے پاس آیا۔ ریلیکس، فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوا۔ تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے، پلیز کام ڈاؤن، کچھ بھی غلط نہیں ہوا تمہارے ساتھ۔ جیسے ہی اس نے اپنے سامنے اس شخص کو دیکھا تو فوراً اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹا کر پیچھے ہٹی تھی۔ اس کے سر سے اسکارف اتر کر بیڈ کے ایک طرف پڑا تھا۔ گھبراتے ہوئے اس نے سب سے پہلے تو اسکارف اٹھا کر اپنے گرد لپیٹ کر آنکھوں میں آنسو لائے ہوئے کہنے لگی کہ میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں؟ کیا کیا ہے آپ نے میرے ساتھ؟ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ خدا کا واسطہ کچھ ایسا مت کہیے گا جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ وہ روتے ہوئے ایک دم سے التجائیہ لہجے میں بولی تھی، جبکہ مقابل بیٹھا شخص فوراً حیرت سے اپنی آنکھیں کھول کر کہنے لگا، ارے نہیں، غلط مت سمجھیے، پلیز، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا آپ مجھے اتنا برا سمجھتی ہیں؟ ہاں، میں جانتا ہوں کہ اپنے حلیے سے میں کبھی بھی کسی کے دل میں ایک مثبت شخص قائم نہ کر سکا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں غلط ہوں۔ جانتی ہیں، آپ اس وقت سڑک پر بے ہوش ہو کر گر چکی تھیں۔ اگر میں نہ آتا تو دوسری طرف سے آتا ہوا ٹرک آپ کو کچل چکا ہوتا۔ میرے دوست کا یہ فلیٹ یہاں قریب ہی تھا تو میں آپ کو اٹھا کر ادھر لے آیا۔ اب بتائیے، اگر میں ایسی حالت میں آپ کو وہاں پر چھوڑ دیتا یا دوسروں کے رحم و کرم پر جانے دیتا تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا؟ وہ اس کی باتوں میں پوری طرح پگھل چکی تھی۔ اگلے پل اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے فوراً سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر دیکھا۔ کہنے لگی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ جیسے ہی اس نے اٹھنا چاہا تو ایک مرتبہ پھر اس کے وجود میں درد کی لہریں اٹھنے لگیں۔ ایک دم اس نے زمین پر پیر رکھا، مگر لڑکھڑا کر گرنے لگی تھی کہ جب اس شخص نے آگے بڑھ کر اسے اپنے مضبوط آثار میں لے لیا۔ آرام سے، آپ کو بھی کافی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، پلیز تھوڑی دیر بیٹھ جائیے۔ وہ جیسے ہی اسے پھر سے چھونے لگا وہ اسے خود سے دور کر گئی۔ نہیں، پلیز مجھے بار بار چھونے کی کوشش مت کیجیے۔ آپ جانتے نا میں کون ہوں، میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میرا گھرانہ کس قدر مذہبی ہے۔ پلیز، اتنا کہہ کر وہ لڑکھڑاتے ہوئے ہی فوراً اپنے گرد چادر لپیٹتی، اس کا شکریہ ادا کرتی فوراً اس فلائٹ سے نکلی تھی، گھبراتے ہوئے بار بار اپنے پرس میں موجود فون پر ایک نمبر ملانے لگی، جبکہ مقابل کھڑا وہ شخص اپنے پینٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے آنکھیں میچ کر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کمینگی سے مسکرا گیا۔ جتنا بڑا کھیل وہ معصومیت کا ڈھونگ رچا کر سحر شاہ کے ساتھ کھیل گیا تھا، سحر کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چند روز بعد اس پر کتنی بڑی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ اسے اپنی ایک غلطی کا خمیازہ کس طرح بھگتنا پڑے گا۔ اس وقت شاہ حویلی میں بڑی گہما گہمی تھی۔ شاہ حویلی کا وسیع صحن اس وقت برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ وہاں پر خاندان بھر کے سبھی رشتہ دار موجود تھے، ہاتھوں میں کولڈ ڈرنکس کے گلاس لیے آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔
آس پاس نظر دوڑا کر رحیمہ بانو کہنے لگیں، ارے واہ، عذرا بیگم اتنی تیاری اور سجاوٹ تو کوئی اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر نہیں کرتا جتنا آپ نے اپنی بیٹی کی منگنی پر کر دی۔ جواب میں عذرا بیگم اپنے سر پر موجود اسکارف کو ٹھیک کرتے ہوئے ہنس کر کہنے لگیں کہ ہمارے لیے تو ہماری سحر بیٹی چاند سے پیاری ہے، اتنی بڑی خوشی کا دن ہے اور یہ ساری سجاوٹ تو مصطفیٰ صاحب نے خود کرائی ہے۔ پرپل اور وائٹ رنگ کے پھول اور برقی کمکموں نے اس وقت شاہ حویلی کے صحن کو چار چاند لگا رکھے تھے۔ منگنی کا تھیم بھی وائٹ اور پرپل ہی تھا، جس پر ایک جانب سے سہیلیوں کے سنگ پرپل اور وائٹ کلر کی میکسی میں بالکل شہزادیوں کی طرح سر جامنی اور سفید زرگنوں سے بنا تاج پہنے ہوئے سحر وہاں پر داخل ہوئی۔ سحر کی ایک یہی بات تو سبھی کو پسند تھی کہ اس نے اپنے حجاب کو کبھی اپنے سر سے اترنے نہیں دیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی لاج ہمیشہ رکھی تھی۔ حجاب کے ساتھ اس نے دوپٹہ اپنے کندھوں پر پھیلا رکھا تھا اور سر پر تاج پہنے ہوئے وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سبھی مہمان اس کی آمد پر تالیاں بجانے لگے۔ عذرا بیگم اپنی بیٹی کو اسٹیج پر لے کر آئی تھی۔ جیسے ہی وہ اسٹیج پر جا کر بیٹھی تو ساتھ ہی سبھی مہمان سحر سے ملنے کے لیے آنے لگے۔ وہ دن سحر کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ آج اسے اس کی محبت ملنے والی تھی، وہ محبت جس کو پانے کی خاطر اس نے رو رو کر دعائیں مانگی تھیں۔ منگنی کے لیے نادر خود بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں پر آنے والا تھا۔ آج سے پہلے شاہ خاندان میں لڑکے اور لڑکی کو صرف نکاح کے وقت ہی ایک ساتھ بٹھایا جاتا تھا، مگر واحد سحر تھی جس نے بڑی مشکل سے اپنے والد اور والدہ کو رضامند کیا تھا کہ اب وقت بدل چکا ہے، پلیز میں اور نادر ان لمحات کو ایک ساتھ انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر انہوں نے نادر کو بھی ساتھ آنے کی اجازت دے دی تھی۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ اب تو مہمان بھی بار بار یہ سوال کرنے لگے کہ ابھی تک لڑکے والے کیوں نہیں آئے، ذرا پتہ تو کیجئے، رات کے 9 بج چکے اور ابھی تک منگنی کی رسمیں جوں کی توں پڑی ہیں۔ مہمان بھی اب کافی بیزار ہونے لگے تھے۔ اپنے پاس موجود موبائل پر سحر نے نادر کو میسج کرنے شروع کر دیے۔ وہ شام 3 بجے کا آف لائن تھا، نہ ہی اس کی کال وہ اٹھا رہا تھا اور نہ ہی میسج کا جواب دے رہا تھا۔ اب تو سحر کو بھی تھوڑی تشویش سی ہونے لگی تھی۔ مصطفیٰ صاحب بھی اپنے سمدھی کو کال کر رہے تھے، مگر بار بار فون بزی جانے لگا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ جو قیامت نادر پر ٹوٹی تھی صرف وہی جانتا تھا، سحر جو اس کی محبت تھی، ایسی محبت جس کی خاطر اس نے پورے خاندان سے دشمنی کر لی تھی۔ نادر کی ماں کا کہنا تھا کہ میں اپنی بھانجی کی شادی تمہارے ساتھ کروں گی، لیکن وہ اسی ضد پر اڑا تھا کہ اسے شادی کرنی ہے تو صرف اور صرف سحر سے۔ سحر کے علاوہ وہ کسی کو اپنی زندگی میں شامل ہونے دے ہی نہیں سکتا۔ جواب میں اس کی ماں نے اسے یہ کہا تھا کہ مجھے عذرا بیگم بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، وہ برادری کے باہر کی عورت ہے، بے شک شاہ خاندان میں انہیں شامل کر لیا گیا، مگر یہ بات یاد رکھنا، وہ جس کی بیٹی ہے وہ برادری کے باہر کی عورت ہے۔ پتہ نہیں اس لڑکی میں وفا نام کی چیز ہوگی بھی یا نہیں۔ ہمارے خاندان میں محبت کی شادیاں آج سے پہلے نہ کبھی کسی نے کی، ایک تم دونوں ہی واحد ہو، پتہ نہیں اس نے کیا گھول کر پلا دیا تمہیں، جو تم اس کے بھی یوں دیوانے ہوتے جا رہے ہو۔ اپنی ماں کے ہر الزام پر وہ صبر کرتا آیا تھا، جانتا تھا کہ سحر جیسی پاک دامن لڑکی اس کی زندگی میں اگر شامل ہوگی تو اس کی زندگی جنت بنا دے گی۔ ابھی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا ہی رہا تھا کہ جب اسے ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ بالوں میں برش کرتے ہوئے اس نے سرسری سے انداز میں فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے کچھ دیر تو خاموشی رہی، پھر گمبھیر مسکراہٹ کے ساتھ ایک آواز گونجی، نادر صاحب اپنا واٹس ایپ چیک کیجئے، آپ کے لیے آپ کی منگنی کا تحفہ ہماری طرف سے حاضر ہے۔
وہ شخص کون تھا؟ نادر تو نہ پہچان سکا، مگر ہاں جس طرح وہ تجسس بھرے لہجے میں بولا، نادر کا ہاتھ رکا۔ کہنے لگا، کیا مطلب کون ہے اور کیسا تحفہ؟ جواب میں کال کٹ چکی تھی، مگر کال کٹنے کے پہلے وہ اتنا بولا تھا کہ ابھی بھی وقت ہے، خود کو بچا لیجیے، ورنہ دلدل میں دھس گئے تو کیچڑ اچھل کر آپ کے منہ پر ہی آئے گا اور آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ نادر غصے کا بڑا تیز تھا۔ یہ الفاظ سن کر بے ساختہ اس کے منہ سے گالی نکلی، ابے کمینے، کون ہے تو؟ یہ کیا پہیلیوں پر پہیلیاں بجھائے جا رہے؟ مگر تب تک فون ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا، اینڈ اسی پل واٹس ایپ پر مسلسل نوٹیفیکیشن جانے لگے۔ جیسے نادر نے ان میسیجز کو دیکھا تو اسے اپنی روح جسم سے جدا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ جو تصویریں وہ دیکھ رہا تھا اس کے لیے ناقابل یقین تھیں۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر فرش پر گرا تھا، اسکرین ابھی بھی آن تھی اور وہ تصویریں اس کے سامنے تھیں۔ کتنی ہی دیر وہ تصویروں کو اور موبائل کو دیکھتا رہا، آنکھوں میں آنسو تھے، بے یقینی تھی۔ یہ سب کچھ کیسے ممکن تھا؟ اپنے ہوش میں واپس لوٹتے ہی اس نے موبائل کان سے لگایا، اسی نمبر پر دوبارہ کال کر کے کہنے لگا، کون ہو تم؟ یہ تصویریں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ تم کیسے جانتے ہو سحر کو؟ وہ کہکا لگا کر ہنس کر کہنے لگا، جو تصاویر میں آپ کو بھیج چکا ہوں، کیا ان کو دیکھنے کے بعد بھی آپ مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں کون ہوں؟ اور کیا رشتہ ہے میرا سحر شاہ کے ساتھ؟ کچھ تو ہمارے بیچ ایسا خاص ضرور ہے، ورنہ سحر جیسی لڑکی بھلا کیوں کسی کی باہوں میں موجود ہوگی؟ ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم اٹھا کر پوری قوت سے نادر نے شیشے میں مارا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا، چلا چلا کر کہہ رہا تھا، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا سحر؟ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ میں تم پر اندھا یقین کرتا تھا، تم پر اعتبار کرتا تھا، مگر تم مجھ سے جھوٹے محبت کے دعوے کرتی رہی۔ میں تمہیں اپنی جان سمجھتا تھا، میں تمہیں پاک دامن سمجھتا تھا۔ اگر تمہارا کوئی ماضی تھا تو مجھے بتایا کیوں نہیں تم نے؟ میرے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل کیسے کھیل سکتی ہو؟ نادر کے شور کی آواز سن کر سبھی مہمان اوپر آئے تھے۔ موبائل پر وہ تصویر سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ نادر کی بہن نے وہ موبائل اٹھایا اور بغیر ایک لمحہ بھی ضائع کیے اس نے وہ تصویر اپنی خالہ زاد کو بھیج دی، وہی خالہ زاد جو نادر کو پسند کرتی تھی اور سحر شاہ کی بھی رشتہ دار تھی۔ اس وقت سحر کے گھر میں موجود اسے بالکل شہزادیوں کی طرح تیار دیکھ کر اندر ہی اندر جل رہی تھی کہ جب یہ تصاویر اسے موصول ہوئیں اور ساتھ ہی نادر کی بہن کا جب میسج بھی ملا، پھیلا دے یہ میسج میری جان، اپنے پورے سوشل سرکل میں پھیلا دے۔ اگر تو چاہتی ہے کہ میرا بھائی تجھے اپنی بیوی بنا لے تو جلدی سے سحر کا بھانڈا پھوڑ دے۔ وہ تو شاید اسی انتظار میں تھی۔ ایک نظر اس نے سامنے سٹیج پر بیٹھی پورے اعتماد انداز میں گردن اکڑائی ہوئی سحر کو دیکھا اور پھر اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں جتنے بھی لوگ موجود تھے سب کو اس نے تصاویر شیئر کرنا شروع کر دی کہ یہ ہے ہماری سحر شاہ، پورے خاندان میں جس کے حجاب اور پردگی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اس وقت پورے خاندان میں سحر کی وہ نازیبا تصاویریں گھوم رہی تھیں جو کہ ایک لڑکے کے ساتھ تھیں۔ وہ لڑکا کون تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس نے اپنا چہرہ تو چھپا رکھا تھا، مگر سحر اس کے ساتھ جس حالت میں موجود تھی، اگر وہ تصاویر مصطفیٰ شاہ خود دیکھ لیتے تو شاید ان کے جسم سے روح جدا ہو جاتی۔ ایک دم سے سب کی بولتیاں بند ہوئیں۔ یہاں مہمانوں کے چہروں کے رنگ اڑے اور وہاں نادر کی بہن علینا اس سے کہنے لگی کہ بھائی ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، مجھے تو اس لڑکی کے کرتوتوں پر پہلے ہی شک تھا، تبھی آپ سے کہتی تھی کہ نہ کریں شادی اس سے، اب اسے ایسے تو نہیں چھوڑیں گے، چلیے میرے ساتھ۔
سحر کو اس کی اوقات یاد دلا کر آتے ہیں۔ اس کا اصل چہرہ پورے خاندان کے سامنے تو آئے، تاکہ پورے خاندان میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ کچھ دیر بعد گھر کے باہر نادر شاہ کی گاڑی آ کر رکی۔ مہمانوں کے چہروں کے رنگ اڑے تھے، وہیں سحر بھی اپنے دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ نادر اور علینا دونوں ہی سخت تیوروں کے ساتھ وہاں پر داخل ہوئے۔ مصطفیٰ شاہ اپنے ہونے والے داماد کو سینے سے لگانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے تو وہ مصطفیٰ شاہ کو دھکا دیا۔ پلیز انکل، میں یہاں پر آپ کے گلے ملنے کے لیے نہیں آیا۔ جانتے ہیں آپ کیا کیا ہے سحر نے؟ مصطفیٰ شاہ، جن کے سامنے بڑے بڑے لوگ نظریں جھکا کر بات کیا کرتے تھے، جب نادر شاہ نے انہیں دھکا دیا تو ایک پل کو انہیں یوں لگا جیسے کسی نے انہیں آسمان سے زمین پر اٹھا کر پٹکا۔ سحر غصے سے تڑپ کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے نادر؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ میرے بابا کے ساتھ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ مگر جواب میں نادر نے غصے سے چلا کر کہا، تم تو چپ ہی رہو۔ تم نے میرے ساتھ اب تک ڈھونگ رچایا، مجھے دھوکہ دیا، میرے ساتھ محبت کے جھوٹے دعوے کیے۔ میں تمہیں کیا سمجھتا رہا اور تم کیا نکلی۔ لعنت ہے تم پر سحر شاہ، تم ایک جھوٹی اور مکار لڑکی ہو۔ مصطفیٰ شاہ نے جب اپنے ہی گھر میں کھڑے ہو کر نادر کو اتنا بولتے ہوئے دیکھا تو اسے گریبان سے پکڑ کر کہنے لگے، زبان سنبھال کر بات کرو نادر، تم اس وقت میرے گھر میں کھڑے ہو۔ خبردار جو میری معصوم بچی پر اس طرح کے الزام لگائے۔ تو کیا شریفوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں؟ جو بھی بات ہے خاموشی سے مرد بن کر مردان خانے میں بیٹھ کر کرو۔ مگر نادر شاہ نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اپنا موبائل مصطفیٰ شاہ کے سامنے کر دیا۔ عذرا بیگم کا ہاتھ تو اپنے چہرے پر گیا تھا۔ مصطفیٰ شاہ صرف ایک سیکنڈ کے لیے یہ منظر دیکھ پائے اور اس کے بعد ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ سحر شاہ کی نازیبا تصاویر نادر کے ہاتھ میں تھیں اور سحر شاہ سوالیہ نظروں سے نادر کو دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے، کیا ہے ان تصویروں میں؟ نادر شاہ کہنے لگا، اب اتنا معصوم بننے کی ضرورت کیا ہے؟ وہی ہے تمہارا مال نامہ جو تم ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کرتی آئی تھی۔ اسی لیے تو تمہیں بھیجتے تھے کالج میں پڑھنے کے لیے۔ اگرچہ یہ سب کچھ کرنا تھا تو مجھ سے شادی کے لیے مری کیوں جا رہی تھی؟ سحر شاہ کو لگا جیسے اس کا سانس رک جائے گا۔ ہر کوئی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جس پل نادر نے اس کی طرف اس کی تصاویر بڑھائیں تو چلاتے ہوئے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہنے لگی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، میں نہیں مان سکتی تھی یہ جھوٹ ہے، یہ میں نہیں ہوں، میرا خدا گواہ ہے۔ مگر اس کی بات پر آخر یقین کرتا بھی کون؟ مصطفیٰ شاہ تو وہیں پر گر چکے تھے۔ سارے مہمان وہاں پر کھڑے چامکوئیاں کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہاں بھائی ہاں، تبھی تو کہتے ہیں لڑکیوں کو کالج یونیورسٹی پڑھنے نہ بھیجو، ان کو ذرا سی ڈھیل دے دی جائے تو یوں ہی ان کے پر نکلتے ہیں۔ دیکھ لیا مصطفیٰ بھائی، کتنی بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، میری بیٹی یہ، میری بیٹی وہ، یہ ہے ان کی بیٹی، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہی ہے۔ دیکھو تو کیسے دلہنوں کی طرح تیار ہے، صاف لگ رہا ہے کسی اور کے ساتھ نکاح کر چکی ہے۔ لڑکے کی شکل تو دکھ نہیں رہی، مگر جس حلیے میں جتنے قریب یہ لڑکے کے ساتھ ہے، صاف پتہ لگ رہا ہے کہ ان کے بیچ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے۔ جو تصاویر سب کے موبائل پر شیئر کی گئی تھیں ان میں سحر ایک لڑکے کے ساتھ موجود تھی، لڑکے کی باہوں میں باہیں ڈال کر بیٹھی تھی۔ ہنستے ہوئے دونوں ایک پارک میں موجود تھے اور پھر ایک صوفے پر بیٹھے تھے، یہاں تک کہ ایک مقام پر سحر سو رہی تھی اور وہ اس کے پہلو میں لیٹا مسکرا رہا تھا۔ ہر تصویر میں لڑکی کی تصویر پوری تھی، پورا چہرہ کسی بھی تصویر میں لڑکے کا موجود نہیں تھا۔ ہاں البتہ سحر اس میں مکمل نظر آ رہی تھی۔
یہ تو اچھا ہوا وقت پر اس کی اصلیت پتہ چل گئی۔ جو جیسا دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے۔ سارے مہمان سحر کو سکتے کی کیفیت میں چھوڑ کر اس کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ کسی نے بھی آگے بڑھ کر سحر سے پوچھنے کی کوشش نہ کی۔ وہ روتے ہوئے انتہائی صدمے سے نادر سے کہنے لگی کہ نادر، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ 3 سال سے تم مجھے جانتے ہو، پلیز مجھ پر اعتبار کرو۔ میں نہیں جانتی یہ سب کچھ کیسے ہوا، میری یہ تصویریں کس نے بنائیں، پلیز مجھ پر اعتبار کرو، میری محبت پر یقین کرو۔ مگر نادر غصے سے بولا کہ محبت مائی فٹ، اگر یہ جھوٹ بھی ہے نا، پھر بھی میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ تم جیسی بدنام لڑکی کو تو کوئی بھی شریف لڑکا نہیں اپنائے گا۔ زبان سنبھال کر بات کرو نادر شاہ، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ تم میری بچی پر انگلی اٹھاؤ، مجھے اپنی بچی پر پورا یقین ہے، یہ کبھی بھی اپنے باپ کی عزت خراب کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ چاہے ساری دنیا میرے سامنے آ کر میری بچی کے خلاف کچھ بھی غلط بولے تو بھی میں یقین نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ میرا خون ہے، مصطفیٰ شاہ کا خون ہے۔ عذرا چھپ کر رو رہی تھی۔ کئی رشتہ دار تھے جو پہلے تو اس تماشے کو چھوڑ کر جا رہے تھے، مگر ایک دم سے ان کے جاتے قدم رکے۔ ایسے تماشے لوگ تو بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے۔ سحر کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس بھرے مجمع میں حجاب کے باوجود وہ بالکل بے حجاب ہو کر رہ چکی ہے۔ وہ اپنے ذہن میں سوچ چکی تھی کہ وہ اب زندہ نہیں رہے گی، وہ اپنے گھر کی چھت سے کود کر جان دے دے گی کہ تبھی فائرنگ کی آواز گونجی۔ فائرنگ کی آواز پر تو سحر کی آنکھیں کھلیں۔ آنسوؤں کی وجہ سے منظر دھندلا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھول کر دیکھا تو ایک ہاتھ اس مجمع میں بلند تھا جو فائرنگ کر رہا تھا۔ سبھی مہمان چلا کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے وہاں سے ہٹے۔ وہ مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور کہنے لگا، خبردار جو کسی نے ایک لفظ بھی سحر کے خلاف کہا تو میں اس کے حلق سے زبان کھینچ کر کاٹ کے رکھ دوں گا۔ ہر کوئی حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ کون تھا یہ؟ حلیے سے ہی انتہائی لوفر لگ رہا تھا۔ بڑی بڑی داڑھی، مونچھ، لمبے بال، آدھے بالوں کی تو پونی بنا کر انہیں باندھا گیا تھا، جبکہ باقی کان کے پیچھے پڑتے ہوئے تھے۔ انتہائی لوفرانہ انداز میں اس نے بندوق کا رخ نادر شاہ کی طرف کیا۔ خبردار جو تم نے ایک وہ لفظ بھی میری بیوی کے کردار پر اٹھایا تو۔ جانتا نہیں میں کون ہوں، میری بیوی ہے یہ، سمجھ میں آیا؟ اور اس گھٹیا انسان کو تو میں چھوڑوں گا نہیں جس نے میری اور میری بیوی کے پرائیویٹ لمحات کو منظر عام پر پھیلانا شروع کیا۔ ایک دم سے بھری محفل میں سانپ سونگ چکا تھا۔ سحر بھی بڑبڑا کر رہ گئی۔ بیوی؟ وہ بھی اس کی عذرا بیگم؟ اور مصطفیٰ شاہ کو تو ایک اور دھچکا لگا۔ سحر نے یہ شادی کب کی تھی؟ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں سحر کے ذہن میں یہ پوری کہانی خود ہی ترتیب دینے لگی۔ یہ سارا کیا دھرا سالار کا تھا۔ ہاں، وہی سالار جس نے 2 روز قبل اس کی مدد کی تھی۔ ریسٹورنٹ سے شیک پینے کے بعد وہ جیسے ہی باہر نکلی تو اچانک تیز دھوپ کی وجہ سے اسے چکر آ چکے تھے۔ سڑک پر جیسے ہی گری تو سالار تھا جو اسے اٹھا کر اپنے دوست کے فلیٹ میں لے گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ فلیٹ میں لیٹی رہی، مگر جب ہوش آیا تو اسے اپنے سامنے سالار دکھائی دیا تھا۔ تو کیا یہ سب کچھ سالار نے کیا تھا؟ وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ یوں بھی لے سکتا تھا۔ سحر کے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہ تھا۔ اگر وہ یہاں پر بولتی تو سبھی رشتہ داروں کے سامنے مزید تماشا بن جاتی۔ وہ چپ چاپ آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی، جو بھرے مجمع میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میرا اور سحر کا نکاح ہو چکا ہے۔ مصطفیٰ صاحب مجھے پسند نہیں کرتے، اس لیے زبردستی اس کی منگنی نادر شاہ کے ساتھ کرا رہے تھے، مگر ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ سحر پہلے سے ہی میری بیوی ہے۔ چل نکل یہاں سے۔ مزید تو نے ایک لفظ بھی بولا نا، یا پھر کسی نے بھی کچھ کہنے کی کوشش کی تو 6 کی 6 گولیاں اس کے دماغ میں اتار دوں گا۔
میرا میٹر شارٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہر کوئی گھبراتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ نادر شاہ تو جو کچھ بول سکتا تھا بولتا چلا گیا۔ مہمانوں کے سامنے جو بے عزتی ہونی تھی وہ تو ہو چکی تھی۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد مصطفیٰ شاہ نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا، جس پر وہ بالکل اندھا اعتبار کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر ان کی بیٹی سحر شاہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ مصطفیٰ شاہ کو جو اعتبار اپنی بیٹی سحر پر تھا، دنیا میں وہ کسی پر بھی اتنا اعتبار نہیں کرتے تھے، مگر آج ان کا غرور، ان کا مان، سب کچھ خاک میں مل گیا تھا۔ سبھی رشتہ دار اور مہمانوں کے سامنے وہ بڑی مشکل سے مضبوط ہو کر کھڑے تھے، ورنہ ان کا دل تو چیخ چیخ کر انہیں یہ کہہ رہا تھا کہ کاش انہیں یہیں پر موت آ جائے اور دل حرکت کرنا بند کر دے۔ جو خاص مہمان تھے وہ تو وہیں پر رک گئے، جبکہ باقی لوگ دھیرے دھیرے اس محفل کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ نادر بھی غصے سے منہ بسور کر یہی بولا کہ اگر تم پہلے سے ہی اس کے نکاح میں تھیں تو مجھے ذلیل کیوں کروایا؟ میں اپنی یہ بے عزتی کبھی بھی نہیں بھولوں گا جو تمہاری وجہ سے مجھے اٹھانا پڑی۔ نادر تو وہاں سے چلا گیا، مگر علینا قدم با قدم چلتی ہوئی سحر کے سامنے آئی، جو یوں تھی کہ جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اس کے قریب جھک کر کہنے لگی، کہا تھا نا تمہیں، اپنے بھائی کی زندگی سے کیسے بھی کر کے نکال کر رہوں گی تمہیں۔ مجھے زہر لگنے لگے ہو اور دیکھو کیسے سارے راستے خود ہی کھلتے چلے گئے۔ تم یہ لوفر تھرڈ کلاس انسان ہی ڈیزرو کرتی ہو، سمجھی؟ ہیپی میرڈ لائف۔ اتنا کہہ کر وہ پیر پٹکتی وہاں سے جا چکی تھی۔ سبھی مہمانوں کے دماغ میں یہی تھا کہ سحر کی شادی پہلے سے ہو چکی ہے۔ لوگ آگے بڑھ کر یہی کہنے لگے کہ مصطفیٰ صاحب، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، لیکن اب سمجھداری اسی میں ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے ساتھ رخصت کر دیں تاکہ سب لوگوں کا منہ بند ہو سکے۔ نکاح تو ویسے بھی یہ دونوں کر ہی چکے ہیں۔ سحر تو بے یقینی سے سامنے کھڑے سالار کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے ہاتھ میں ابھی بھی پسٹل پکڑے ہر ایک کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مصطفیٰ شاہ کو یہ بات بھی اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ یہ لوگ جہاں جہاں جائیں گے ان کی عزت کی دھجیاں اڑاتے جائیں گے۔ وہ تو سوالیہ نظروں سے سامنے کھڑے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے جو اپنا نام سالار بتا رہا تھا۔ ہاتھ میں بندوق تھی، کہیں سے بھی وہ شریف نہیں لگتا تھا۔ جبکہ سحر روتے ہوئے اپنے بابا کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ بابا، میں کچھ نہیں جانتی، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، یہ سارا کیا دھرا سالار کا ہے۔ بابا، اس نے مجھ سے بدلہ لینے کی خاطر یہ سب کچھ کر دیا، پلیز میری بات کو سمجھیے۔ آپ کی بیٹی پاک دامن ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی ایسے وقت نہیں گزار سکتی۔ روتے ہوئے وہ مصطفیٰ شاہ کے قدموں میں گر چکی تھی۔ آس پاس موجود لوگ سوالیہ نظروں سے مصطفیٰ شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ آخر مصطفیٰ شاہ کیا فیصلہ کریں گے؟ آج تک خاندان میں جہاں بھی کوئی کشیدگی ہوئی تھی، مصطفیٰ شاہ کو ہی معاملات سلجھانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ نادر شاہ تو اسے ذلیل کر کے رکھ چکا تھا۔ جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے، سب نے سحر کی تصاویر کو اپنے موبائل سے ڈیلیٹ بھی کر دیا، جبکہ مصطفیٰ شاہ ایک گہری سانس خارج کر کے بڑی مشکل سے ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد چند منٹوں میں ہی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ سحر، میں تمہیں سالار کے ساتھ رخصت کر رہا ہوں۔ سحر کے تو سر پر مانو آسمان ٹوٹ پڑا، غراتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی۔ شوہر سے کہنے لگی کہ آپ اتنا بڑا فیصلہ اس قدر جلد بازی میں کیسے کر سکتے ہیں؟ مصطفیٰ شاہ کانچ کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھنے لگے، جہاں پر رشتہ دار ابھی بھی موجود تھے، اور وہ اس کمرے میں اپنی بیوی عذرا اور سحر کے ساتھ تھے۔ سالار بھی وہیں صوفے پر بیٹھا تھا، بار بار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں پر وہ تینوں گئے تھے۔
مصطفیٰ شاہ سب کے سامنے تو نہ روئے، مگر کمرے میں آنے کے بعد کسی بچے کی طرح بلک بلک کر اپنا چہرہ چھپا کر رونے لگے۔ ان کی سفید ریش آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ اپنا چہرہ چھپا کر روتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نہیں جانتا یہ سب کچھ کیا ہوا، کیسے ہوا، لیکن میں مجبور ہو چکا ہوں۔ اگر اس لڑکی نے کسی سے شادی کر بھی لی تھی تو مجھے کیوں نہیں بتایا اس نے؟ میری آنکھوں میں دھول جھونکا۔ شاید اس نے اس لڑکے کو چھوڑ کر نادر کو اپنانے کا فیصلہ کیا ہوگا، تبھی اس لڑکے نے یہ تصاویر سب کو پھیلا دی تاکہ اسے کوئی اور اپنا ہی نہ سکے۔ اگر میں اس لڑکے کو بھی یہاں سے چلتا کر دوں تو کون اپنائے گا اسے؟ بہتر یہی ہے کہ سحر کو اسی لڑکے کے ساتھ رخصت کر دیا جائے، یہ اسی کو ڈیزرو کرتی ہے۔ سحر روتے ہوئے اپنے باپ کے قدموں میں گر گئی، کہنے لگی نہیں بابا، خدارا مجھ پر اعتبار کیجیے، میں جانتی ہوں سارا کیا دھرا اسی شخص کا ہے، میں اس کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ بابا یہ اس کا بنا بنایا کھیل ہے۔ سحر نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اپنے ماں اور باپ کو یہ بات بتائی تھی، مگر مصطفیٰ شاہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہیں صوفے پر گر گئے۔ دل میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اکھڑے اکھڑے سانس لے کر کہنے لگے کہ اچھا، اگر یہ تمہارا شوہر نہیں ہے تو پھر تم بغیر مرد کے ساتھ؟ دور ہو جاؤ میری نظروں سے سحر، میں مزید اس غلاظت کو اپنی زبان سے بار بار بیان نہیں کر سکتا، میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ مجھے اپنا جگر حلق کے راستے باہر آتا محسوس ہو رہا ہے۔ تم نے مجھے توڑ دیا، اپنا حلیہ درست کرو، جتنی میری بے عزتی تم نے کروانی تھی کروا چکی ہو۔ اب تمہیں میں اسی لڑکے کے ساتھ اس گھر سے رخصت کروں گا۔ کچھ دیر بعد وہ سالار کے ساتھ کھڑی تھی۔ سب رشتہ دار سر جھکائے ہمدردانہ اور ترس کھاتی نظروں سے مصطفیٰ شاہ کو دیکھ رہے تھے، جن کا سر جھکا ہوا تھا۔ ساری خوشیاں ملیا میٹ ہو چکی تھیں۔ عذرا بیگم نے شکایتی نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر صرف اتنا ہی بولیں کہ سمجھنا تمہارے ماں باپ مر چکے ہیں، اور ہم بھی یہی سمجھیں گے کہ ہماری بیٹی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکی ہے۔ دوبارہ کبھی بھی اس گھر کا رخ مت کرنا۔ تم نے اپنے باپ کی روایات، اپنے باپ کی عزت کو پیروں تلے روندا ہے۔ اب تمہاری سزا یہی ہے کہ تم اپنی زندگی اسی کے ساتھ گزارو اور مرتے دم تک ہماری شکل نہیں دیکھو گی۔ سحر سر جھکائے ہوئے تھی، دل اور دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ سالار اگلے ہی پل چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہنے لگا، ارے آنٹی انکل، اتنے بڑے بڑے ڈائیلاگز بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئی؟ اتنا بڑا گھر آپ لوگوں نے نمائش کے لیے بنا رکھا ہے۔ سحر اکلوتی بیٹی ہے آپ کی، اگر یہ اس گھر میں نہیں آئے گی تو کیا باہر کے لوگ آ کر اس گھر میں بیٹھیں گے؟ فکر مت کریں، جس نے میری اور سحر کی یہ پرائیویٹ تصاویر وائرل کرنے کی کوشش کی ہے، میں اسے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، کتے کی موت ماروں گا اور آپ کے قدموں میں لا کر پھینکوں گا۔ اس وقت تو سب کے دماغ سن ہو چکے تھے۔ سحر نے کیا سوچ رکھا تھا کہ آج اس کی اور نادر کی منگنی ہو جائے گی اور پھر 2-3 ماہ بعد دھوم دھام سے ان کی شادی ہوگی۔ وہ تو نادر کے ساتھ ڈسکس ہو چکی تھی کہ وہ شادی کے تمام تر فنکشنز کتنے دھوم دھام سے منائے گی، مگر زندگی نے کیسے پلٹایا تھا کہ وہ کچھ کہہ کر اپنی صفائی میں کچھ بول بھی نہ سکی، کیونکہ اگر وہ سچائی اپنے ماں باپ کے سامنے لاتی تو معاملات اور بگڑ سکتے تھے۔ اس وقت جو عزت بچ چکی تھی وہ اسی میں تھی کہ وہ چپ چاپ اس سالار کے ساتھ رخصت ہو جاتی۔ غم و غصے اور صدمے سے دوچار وہ اس گھر سے نکل آئی۔ وہ پہلی دلہن تھی جو رخصت ہو کر کار میں نہیں تھی بلکہ کھٹارا موٹر سائیکل پر بیٹھی۔ جس پل اس کی نظر سالار کے اس کھٹارا موٹر سائیکل پر پڑی تو وہ بھیکی آنکھوں سے سالار کو دیکھنے لگی۔ گھر کے دروازے تو کب کے اس کے لیے بند ہو چکے تھے۔ سالار اپنے موٹر سائیکل کو کک مارنے لگا۔ 8-10 مرتبہ کک مارنے کے بعد ہی موٹر سائیکل سٹارٹ ہوا
آگے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، اب وہاں پر کھڑے ہو کر کیا دیکھ رہی ہو؟ نہیں کھلے گا یہ دروازہ اب تمہارے لیے، چلو بیٹھو یہاں پر، کوئی تماشا مت لگانا، سمجھ آئی؟ وہ دبی دبی گراہٹ سے بولا۔ سحر کبھی اپنے کپڑوں کو دیکھتی اور کبھی اس موٹر سائیکل کو۔ آگے بڑھ کر بغیر ایک بھی لمحے کے دیر کیے اس نے سالار کو کالر سے پکڑ لیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا میرے ساتھ؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ تم انسان ہو یا درندے ہو؟ کوئی بھی مرد اس حد تک کیسے گر سکتا ہے؟ مجھے نیچا دکھانے کے لیے تم اس حد تک گر گئے، کیسے جھوٹی تصاویر بنا ڈالی۔ میں جانتی ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، یہ تصویریں فیک ہیں، یہ تصویریں جان بوجھ کر میری تصویر ایڈٹ کر کے بنائی گئی ہیں، مگر میں کس کس کو یقین دلاتی پھروں گی؟ دیکھنے والوں کو یہی لگتا ہے کہ یہ میں ہوں۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ یہ بات تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتی ہوں کہ ہمارا نکاح نہیں ہوا۔ جب میں تمہاری بیوی نہیں ہوں تو تمہارے ساتھ کیوں جاؤں؟ تم ابھی کے ابھی جا کر میرے ماں باپ کو بتاؤ گے کہ ہمارے بیچ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جواب میں گہری سانس خارج کر کے سالار کہنے لگا کہ اچھا، میں تو جا کر بتا دوں گا، مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تمہارے ماں باپ کیا تمہیں اپنا لیں گے؟ کیا ان تصویروں کو جھوٹا ثابت کر دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ تم نکاح کے بغیر ایک مرد کے ساتھ اس حالت میں اتنے قریب رہی ہو۔ میں جانتا ہوں میں نے جھوٹ بولا، اور کس لیے بولا ہے وقت آنے پر بتاؤں گا۔ چپ چاپ آؤ بیٹھو، اس گھر کے دروازے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے بند ہو چکے تھے۔ روتے ہوئے اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ چکی تھی۔ آدھے گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد ایک گنجان آباد علاقہ آ گیا، اور پھر ایک چھوٹے سے عام سے محلے میں ایک بوسیدہ سے گھر کے باہر آ کر موٹر سائیکل رکی۔ سارے راستے وہ روتے ہوئے آئی تھی۔ جس پل سالار اسے گھر کے اندر لے کر آیا تو اس نے ایک نظر گھر کو دیکھا۔ کچے بوسیدہ سے مکان پرانے طرز کے بنے ہوئے تھے۔ سامنے دالان میں ایک چارپائی بچھی تھی جس پر ایک بوڑھی عورت ٹیک لگائے بیٹھی تسبیح پر کچھ پڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی آنکھیں کھول کر اپنے سامنے سالار اور ایک لڑکی کو دیکھا تو فوراً بھاگتے ہوئے گرنے کے انداز میں وہ سحر کے پاس آئی، اور اگلے پل اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی، سحر بیٹا آ گئی تو؟ یہاں بیٹھ، میں جانتی ہوں یہ گھر تمہارے شایان شان نہیں ہے بیٹا، مگر میں نے تمہارے لیے نیا بستر لگا کے رکھا ہے، تمہارے لیے شوکیس سے نئے برتن نکالے ہیں چینی کے، بیٹھو میں تمہارے لیے پانی لاتی ہوں۔ سحر رو رہی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ بس کر دیں آپ بھی اپنے اس اوباش لڑکے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، جانتی بھی ہیں اس نے کیا کیا؟ میں نے ایک روز یونیورسٹی میں آپ کے بیٹے کی بے عزتی کی تھی، اور بدلے میں جو مجھے اس کا یہ صلہ دے گا، یوں بدلہ لے گا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کیا یہی تربیت کی تھی آپ نے اپنے بچے کی؟ سالار کا تو غصے سے پارا ہائی ہوا۔ اگلے ہی پل وہ اپنے منہ سے کچھ بولتا، سالار کی ماں زرینہ بیگم نے ہاتھ اٹھا کر بیٹے کو روک دیا اور خود آگے بڑھ کے کہنے لگی کہ میری بچی، میں اپنے بیٹے کو اچھے سے جانتی ہوں، تم اس وقت پریشان ہو، آؤ پانی پیو، ٹھنڈے دماغ سے جب تک سوچو گی نہیں تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ واقعی اس وقت سحر کا دماغ بہت گرم ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے سامنے جا کر بستر پر بیٹھ گئی۔ زرینہ بی بی اس کے لیے پانی کا گلاس لائیں۔ 2 گھونٹ بھر کر اس نے گلاس رکھ دیا۔ آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے یونیورسٹی میں جی بھر کر سحر نے سالار کی بے عزتی کی تھی۔ پڑھائی میں سالار اچھا خاصا تھا، مگر اس کا حلیہ بے حد عجیب تھا۔ کھلے کرتے اور شلوار پہن کر آتا، ہاتھ میں سرخ سبز اور سیاہ رنگ کے تسبیح نما دانے بندھے ہوتے، ایک کان بھی چھدوا رکھا تھا، بال اتنے لمبے کہ شانوں تک آئے ہوئے تھے۔ بعض مرتبہ اپنے لمبے بالوں کو وہ پونی میں باندھ کر بھی آیا کرتا۔ پڑھائی میں وہ جتنا اچھا خاصا تھا اتنا ہی سرگرم بھی تھا، مگر اس بات سے سحر انجان تھی۔ ایک روز اپنی سہیلیوں کے ساتھ کینٹین میں بیٹھی لنچ کر رہی تھی جب وہاں پر سالار آیا۔
سالار کو دیکھتے ہی اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر ہنسنا شروع کر دیا۔ ہنس کر کہنے لگی کہ ارے ارے، ہماری یونیورسٹی میں کیا لنگور بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ اور اس کی شکل تو دیکھو، اس کے بال کیسے لنگور کی طرح سرخ سنہری ہو رہے، دیکھنے میں ہی کوئی سڑک چھاپ لگ رہا ہے۔ ہماری یونیورسٹی کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہے بھلا؟ کیسے کیسے نمونوں کو یہاں پر ایڈمیشن دیا جا رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ زکوٰۃ پر ہی یہاں پر پڑھ رہا ہوگا، ورنہ جیسا اس کا حلیہ ہے یہ تو لو کلاس کا لڑکا لگتا ہے۔ سالار جب اس کے قریب سے گزرا تو یہ الفاظ سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ بغیر لحاظ کے تڑپ کر سحر سے کہنے لگا، او ہیلو میڈم، یہ کیا بولے جا رہی ہو؟ میں نے تم سے کسی طرح کا رابطہ رکھنے کی کوشش کی، پھر کیوں تم میری شخصیت پر انگلی اٹھا رہی ہو؟ اپنے حلیے پر غور کیا تم نے؟ ویسے تو یہ حجاب لپیٹ رکھا ہے، دوپٹہ بھی اپنے شانوں پر ڈال رکھا ہے، مگر کیا فائدہ؟ اس کی آنکھوں پر مسکارا اور یہ لینز لگا کر یونیورسٹی آتی ہو۔ کیا صرف بال اور گردن ڈھانپنے کے لیے حجاب ہوتا ہے؟ ان آنکھوں کا کیا؟ اس چہرے کا کیا جو زمانے کے سامنے کھلا پڑا ہے اور ہنس ہنس کر لڑکوں پر انگلی اٹھاتی پھر رہی ہو؟ سحر نے جب اپنے بارے میں یہ سنا تو غصے سے آنکھ بھگولا ہو گئی تھی۔ تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں بات کرنے والے، بدتمیز انسان؟ اس بات پر وہ ہنسا تھا، ہنس کر تالی بجاتے ہوئے کہنے لگا، اچھا اس بات پر تمہیں یہ یاد آ گیا کہ میں بدتمیز انسان ہوں؟ اور خود جو کچھ دیر پہلے میرے بارے میں کہہ رہی تھی، وہ کیا تمیزدار لوگ کہتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھ بی بی؟ جانتی نہیں ہے مجھے، میرا سر گھوم جائے نا تو میں سامنے والے کے دماغ میں سیدھا گھس جاتا ہوں۔ اپنے سامنے سحر نے جب کسی کو یوں بولتے دیکھا تو برداشت نہ ہوا۔ اگلے ہی پل بغیر سوچے سمجھے اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ آئندہ کے بعد میرے سامنے زبان چلائی تو پھر دیکھنا تمہارا حشر کیا کرتی ہوں۔ میں بتاتی ہوں پروفیسر کو، نکلواتی ہوں تمہیں اس یونیورسٹی سے۔ 2 ٹکے کے لوگ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ سحر اپنا کیا بھول چکی تھی۔ اسے یاد تھا تو صرف اس لڑکے کا بولنا، اور اب عین منگنی کے وقت اس کی وائرل ہونے والی شادی کی تصاویر پر اس کے دل میں یہ شک تھا کہ یہ سارا کچھ سالار نے بدلہ لینے کی خاطر اس کے ساتھ کیا، جب حقیقت میں سالار خود ہی انجان تھا، جتنی کہ سحر خود تھی۔ مصطفیٰ شاہ اپنے کمرے میں آ کر آنکھوں میں آنسو لائے بے تحاشا رو رہے تھے۔ ان کی عزت پل بھر میں یوں خاک میں مل جائے گی انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سب سے زیادہ دکھ تو اس بات کا تھا کہ ان کی بیٹی آخر ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ اگر اسے نادر کے علاوہ کوئی اور پسند تھا تو وہ اس لڑکے کا حوالہ دے دیتی۔ اگر وہ اس کی شادی نادر سے کروانے پر راضی ہو چکے تھے، جن کے والد کے ساتھ مصطفیٰ شاہ کی آج سے 10 سال قبل کچھ انبن بھی ہوئی تھی، تو وہ اس سالار کے لیے بھی جیسے تیسے مان جاتے۔ ان کے دماغ میں خود کئی سوالات جنم لے چکے تھے، اور عذرا بیگم ان کے پاس آ کر بیٹھی روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیجیے گا، شاید میں اپنی بچی کی تربیت ویسے نہ کر سکی جیسے مجھے کرنی چاہیے تھی۔ وہ اپنی صفائیاں پیش کر رہی تھی، جبکہ مصطفیٰ شاہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہے۔ جیسے جیسے حواس بحال ہوئے تو اگلے پل عذرا سے کہنے لگے، کچھ تو ایسا ہے جو میری نظروں سے مخفی ہے۔ بے شک جو ہوا وہ غلط ہوا، مگر میری بچی ابھی بھی بے قصور ہے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، کسی نے جان بوجھ کر میری بچی کی عزت سرعام اچھالی ہے۔ اگر سحر کو وہ لڑکا پسند تھا تو اسے چھپ کر نکاح کا کیوں کیا؟ اگر نکاح کر بھی لیا تھا تو پھر نادر سے منگنی کے لیے وہ اتنی تاولی کیوں تھی؟ سحر کو رخصت کرنے کے بعد یہ سوالات ان کے ذہنوں میں جنم لے رہے تھے۔ عذرا کچھ سوچنے کے بعد کہنے لگی کہ دعا کریں شاہ صاحب کہ ہماری بیٹی سچ مچ اس لڑکے کے نکاح میں ہو، ورنہ مصطفیٰ شاہ ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا گئے۔ کہنے لگے کہ بس اس سے زائد اور کچھ مت کہنا،
ابھی یہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ جب ایک انجان نمبر سے مصطفیٰ شاہ کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اسکرین پر انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ مصطفیٰ شاہ نے جیسے ہی فون کان سے لگایا تو کچھ دیر تو آواز نہ آئی، مگر پھر ہچکیوں اور سسکیوں کی آواز سن کر وہ جان گئے کہ یہ سحر ہے۔ روتے ہوئے وہ ایک مرتبہ پھر یہی کہہ رہی تھی کہ بابا جانی مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتی وہ تصاویر کیسے اور کس نے بنائیں، صرف اتنا کہوں گی کہ وہ تصاویر جھوٹی ہیں، وہ تصاویر مجھے بدنام کرنے کے لیے ایڈٹ کی گئی ہیں۔ میں نہیں جانتی وہ دشمن تھا جس نے میرے اور نادر کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ میرا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اور صرف آپ کی عزت کی خاطر میں اس کے ساتھ رخصت ہوئی ہوں تاکہ مجمع میں مزید تماشا نہ لگے، مگر در حقیقت یہ شخص میرا کچھ بھی نہیں لگتا۔ مصطفیٰ شاہ پر تو ایک اور راز آشکار ہو چکا تھا۔ غصے کے ملے جلے تاثرات سے وہ فوراً اٹھے۔ وہیں دوسری جانب روتی ہوئی سحر سالار کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کہ پتہ ہے مجھے تم اس تھپڑ کا بدلہ لینے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ تم نے مجھے ذلیل کرنا تھا، بدنام کرنا تھا، جو تم نے کر دیا، اور اب میں تمہیں پولیس کے حوالے کرواؤں گی، سمجھے تم؟ پتہ نہیں نادر میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر سالار نے ایک بیزار سی نظر سحر پر ڈالی اور پھر اگلے ہی پل شکایتی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ کر کہنے لگا، دیکھ لیا اماں، کہا تھا نا میں نے، مجھے اس لڑکی پر کوئی احسان نہیں کرنا، اسے اپنی جھوٹ موٹ کی بیوی بنانے کا بھی مجھے کوئی شوق نہیں، مگر تیرے ہی کہنے پر میں اس کی عزت بچانے کی خاطر وہاں پر گیا تھا، اور دیکھ یہ مجھ پر ہی طنز کر رہی ہے۔ اس سے تو اچھا ہوتا کہ اپنے گھر لانے کے بجائے اسے کسی کھائی یا کنویں میں دھکا دے دیتا۔ بلا وجہ کے ڈرامے بازیاں شروع کر رکھی ہیں۔ چپ کرو یہ رونا دھونا، عجیب ہی پھوڑی لگا کر بیٹھی ہو میرے گھر میں۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اپنی عقل کا استعمال کرو۔ کون ہے وہ تمہارا دشمن جس نے وہ تصویریں وائرل کی ہیں؟ نہ صرف تمہارے دوستوں بلکہ خاندانوں کو بھی اس نے یہ تصویر دکھا رکھی ہے، تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے بھی ایک رانگ نمبر سے وہ تصویریں پہنچی۔ اماں کو میں نے تمہاری بدتمیزی کا بتا رکھا تھا۔ جس پل اماں کو میں نے دکھایا اور ہنس ہنس کر دکھایا کہ اماں جی وہی لڑکی ہے جس نے مجھے سرعام تھپڑ مارا تھا، اب خود زمانے بھر کے سامنے بدنام ہوگی۔ جانتی ہو میری اماں نے میرے گال پہ تھپڑ مار کے میرا جبڑا ہلا دیا، کہتی جا جا کے اس کی عزت بچا، یہاں پر بیٹھ کے بے غیرتیاں نہ کر۔ صرف اور صرف اماں کے کہنے پر میں وہاں پر گیا۔ اگر میں وقت پر پہنچ کر معاملے پر پردہ نہ ڈالتا تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ پھر بھی پتہ نہیں کن خوش فہمیوں میں رہ رہی ہو سحر۔ سحر کھا جانے والی نظروں سے سالار کو دیکھ رہی تھی، جبکہ زرینہ بی بی اسے کندھوں سے تھپا کر کہنے لگیں کہ بیٹا حوصلہ رکھو، جاؤ اندر سلا دو، یہ میری بڑی پیاری بچی ہے، کل صبح ہی تمہیں تمہارے گھر لے کر جاؤں گی، تمہارے ماں باپ کو کہوں گی، وہ ضرور اس معاملے کو سمجھیں گے۔ عین اسی پل گھر کے باہر ایک گاڑی رکنے کی آواز آئی اور پھر دستک ہوئی۔ سالار خود ہی دروازہ کھولنے گیا، مگر سامنے مصطفیٰ شاہ موجود تھے۔ اپنے بابا کو دیکھ کر بغیر سوچے وہ سیدھا جا کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ مصطفیٰ شاہ اسے اپنے سینے سے لگا چکے تھے۔ سالار نے گہری سانس خارج کی کہ چلو کسی طرح تو اس بلا سے جان چھوٹی۔ اس وقت تو ماحول شدید سرگرم تھا، سب کے ہی دماغوں میں لاوا پھٹ رہا تھا، مگر ابھی پرسکون ہو کر سالار وہ تصاویر مصطفیٰ شاہ کو دکھا کر کہنے لگا کہ یہ جان بوجھ کر آپ کے یا آپ کی بیٹی کے کسی دشمن نے تصاویر بنائی ہیں۔ اس تصویر میں موجود لڑکی نہ ہی آپ کی بیٹی ہے اور نہ ہی لڑکا میں ہوں، صرف اور صرف آپ کی بیٹی کی شکل ہے جو اس میں لگا کر ایڈٹ کی گئی ہے۔ میں تو اپنی ماں کے کہنے پر اس لیے وہاں پر گیا
تاکہ آپ کی بیٹی کی عزت خراب نہ ہو۔ اس سے آگے جو کچھ ہوا میں کچھ نہیں جانتا۔ مصطفیٰ شاہ گہری سانس خارج کر کے رہ گئے۔ قہر آلود نظروں سے کہنے لگے کہ وہ لڑکا جو بھی ہے، اگر وہ خاندان کا ہے یا باہر کا، جس نے بھی حرکت کرنے کی کوشش کی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مصطفیٰ شاہ کے روپ کو دیکھ کر سالار کی بھی کچھ ہمت بڑھی۔ کہنے لگا کہ انکل آپ فکر مت کریں، جس نے حرکت کی ہے میں خود اسے سبق سکھاؤں گا۔ مصطفیٰ شاہ نے کڑی نظر اس پر ڈالی تھی۔ حلیے سے بھی وہ کوئی لوفر ہی لگ رہا تھا۔ زرینہ بی بی کا شکریہ ادا کیا اور راتوں رات اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے تھے۔ خاندان بھر میں جو بدنامی ہونی تھی ہو چکی تھی۔ گھر آتے ہی سب سے پہلے تو سحر نے نادر کو کال ملائی تھی، جو پہلے تو نظر انداز کرتا رہا، لیکن پھر اس نے کال اٹھا ہی لی۔ جیسے ہی سحر کی روتے ہوئے آواز سنی تو اگلے ہی پل چنگار کر کہنے لگا، کیوں اپنی من مرضی کے مرد کے ساتھ نکاح کر کے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ آج تو سہاگ رات ہے نا تمہاری، تو جاؤ انجوائے کرو اپنے شوہر کے ساتھ۔ مجھے کالز پر کالز کیوں کر رہی ہو تم نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ میں تم جیسی لڑکی کے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ سحر روتے ہوئے صرف اتنا بولی کہ خدا کا واسطہ ہے تمہیں، میری بات تو سنو۔ مجھے تو تمہاری محبت پر بڑا مان تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ساری دنیا میرے خلاف ہو سکتی ہے، مگر تم کبھی بھی میرے خلاف نہیں جاؤ گے۔ میں تو تم پر اندھا اعتبار کرتی تھی، لیکن کیا تم ایک مرتبہ بھی ان تصاویر کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی کہ تصویریں جھوٹی تھیں؟ یہ کسی نے جان بوجھ کر تمہارا اور میرا رشتہ کھوکھلا کرنے کے لیے سارا ڈرامہ رچایا، تاکہ ہماری منگنی نہ ہو سکے، ہمارے بیچ یہ بدگمانیاں پھیل جائیں۔ اور دیکھو وہ جو کوئی بھی تھا اپنے پلان میں کامیاب ہو گیا۔ پلیز مجھ پر شک کرنا بند کر دو، مجھے اس وقت سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے۔ سالار تو صرف میری عزت رکھنے کی خاطر مجھے وہاں سے لے کر گیا تھا، کیونکہ وہاں پر یہ بات پھیل چکی تھی کہ میں کسی اور کے نکاح میں ہوں۔ مگر جواب میں نادر کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر یہی بولا کہ اگر یہ بات جھوٹی بھی ہے نا، اگر وہ تصویریں جھوٹی بھی تھیں اور تم سچ مچ ابھی بھی پاک دامن ہو، تمہارا کسی کے ساتھ چکر نہیں ہے، پھر بھی میں اب تمہارے ساتھ رشتہ نہیں رکھ سکتا۔ جو ڈرامہ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اگر تم اس کی بیوی نہیں تھی تو کس نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ رخصت ہو کر جاؤ؟ اتنا بڑا ڈرامہ کر چکی ہو، اور اب کہتی ہو کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ کیا خبر کہ تم کیا کچھ کرتی رہی ہو؟ تمہارے دماغ میں بس جو بھی ہے، محبت گئی بھاڑ میں سب کچھ بھول چکا ہوں۔ اب دوبارہ مجھے کال یا میسج کرنے کی کوشش مت کرنا، سمجھی؟ اتنا کہہ کر وہ فون رکھ چکا تھا۔ سحر کے نمبرز وہ بلاک کر رہا تھا۔ نادر کی ماں اور علینا اس کے پاس ہی تھیں۔ کہنے لگیں کہ دفع کرو اسے، اتنی بدنامی کروا دی، مگر اب تم فکر مت کرو، میں تمہاری ایسی خاندانی لڑکی سے شادی کرواؤں گی کہ پورا خاندان اس کی قسمت پر رشک کرے گا۔ علینا مسکرا کر کہنے لگی کہ ہاں، میرے راج دلارے بھائی کی شادی اب امرین سے ہوگی۔ امرین تو بھائی پر جان نچھاور کرتی ہے۔ جانتے ہیں بھائی، جب امرین کو آپ کی منگنی کی خبر ملی تو کتنی اداس تھی وہ، اس کے باوجود وہ آپ کی خوشیوں میں شریک تھی۔ ایسا اقدار تو وہی آپ کی زندگی میں شامل ہونے کی۔ نادر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ کہنے لگا، آپ لوگوں کو میری زندگی میں جو بھی شامل کرنا ہے آپ کیجیے، لیکن بس میں 1 ہفتے کے اندر اندر نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ شاید اسی طرح میرے من میں جل رہی یہ آگ بجھ سکے۔ علینا خوشی سے سب سے پہلے یہ خبر امرین کو سنائی تھی، جسے شاید کسی ایسی خوشخبری کا انتظار تھا۔ فون بند کرتے ہی اس نے ایک کہکا لگایا۔ آخر کار وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو ہی چکی تھی۔ اگلی صبح مصطفیٰ نے یہی سوچا کہ وہ اپنے ایک دوست کی مدد سے وہ نمبر ٹریس کروائیں گے جس نے خاندان بھر میں ان تصویروں کو وائرل کیے۔
ابھی وہ عذرا اور سحر کے سامنے بیٹھے یہ بات کر ہی رہے تھے کہ گھر کے باہر فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ عذرا بیگم تو گھبرا سی گئیں۔ سحر کے ہاتھ سے تو چائے کا کپ چھوٹا تھا۔ سبھی باہر نکل کر آئے تو سامنے جھٹکے سے گیٹ کو کھولتا سالار اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے سارے بالوں کو پونی بنا کر باندھ رکھا تھا۔ ماتھے پر وہ چھوٹے چھوٹے بال تھے جو اڑ رہے تھے۔ ایک مرتبہ پھر ہاتھ میں پسٹل تھا۔ چوکیدار گھبرایا ہوا ڈرتے ڈرتے کہہ رہا تھا، دیکھو تم ایسے بغیر اجازت گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ سالار غصے سے واپس پلٹ کر بولا، ابے اس دفعہ میں نے یہ گولیاں تیرے دماغ میں اتار دینی ہیں، چپ کر کے کھڑا ہو۔ داماد ہوں اس گھر کا، سمجھا؟ عزت کر میری۔ مصطفیٰ شاہ تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ سحر کی آنکھوں میں تو خون اترا۔ کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے؟ فائرنگ کیوں کر رہے ہو سالار؟ غصے سے کہنے لگا، پچھلے 5 منٹ سے آپ کے سیکیورٹی گارڈ کو کہہ رہا ہوں کہ ہٹو، مصطفیٰ صاحب سے ضروری بات کرنی ہے، مگر عجیب ہی اکڑ دکھائے جا رہا ہے۔ مجبوراً مجھے فائرنگ کرنا پڑی۔ مصطفیٰ شاہ نے سحر کو دیکھا۔ ان کی نظروں کا یہی مقصد تھا کہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ سحر وہاں سے فوراً اندر آ چکی تھی۔ وہ سالار کو نہ چاہتے ہوئے بھی مہمان خانے میں لے کر آ گئے۔ کہنے لگے کہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ کہیں اس سب کے پیچھے تمہارا ہاتھ تو نہیں؟ جواب میں سالار اپنا پسٹل سامنے میز پر رکھ کر کہنے لگا، یہ میرے جڑے ہاتھ ہیں آپ لوگوں کے سامنے۔ خدا کا واسطہ ہے، ایک میری اماں ہے جن کو خدمت خلق کرنے کی نہ جانے کون سی بیماری لگ چکی ہے، بار بار مجھے کہتی ہیں کہ جا کر شاہ لوگوں کی مدد کر۔ بڑا احترام کرتی ہوں میں ان لوگوں کا۔ اب جب میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں تو آپ لوگ مجھ پر ہی شک کر رہے ہیں۔ میں تو یہ کہنے آیا تھا کہ میں آج شام تک وہ بندہ بندی ڈھونڈ کے لا دوں گا جس نے یہ غلط حرکت کی ہے۔ آگے آپ جانو اور آپ کے کام۔ مصطفیٰ شاہ گہری سانس خارج کر کے دیکھا۔ کہنے لگے، اچھا تم اتنی یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ جواب میں سالار کہنے لگا کہ بس جانتا ہوں، آپ تو ہر ایک کو شرافت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، مگر کون کمینہ ہے اور کون منافق یہ صرف سالار احمد ہی پہچان سکتا ہے۔ اتنا کہہ کر سالار نے شام تک کا وقت مانگا اور اس گھر سے چلا آیا۔ ساری شام تجسس میں ہی گزر گئی تھی۔ ٹھیک شام کے 7 بجے سالار دوبارہ گھر کے گیٹ پر پہنچا۔ اس مرتبہ چوکیدار 3 فٹ دور ہو کر خود ہی کھڑا ہو گیا۔ سالار نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اس کا کندھا تھپ تھپا کر بولا کہ شاباش، سمجھدار ہو گئے۔ اب تو وہ سیدھا چلتا ہوا مصطفیٰ شاہ کے پاس آیا اور مصطفیٰ شاہ کو ایک پیپر دکھا دیا جس پر نہ صرف اس نمبر کی ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی تھی بلکہ نام تک لکھا تھا۔ شاہ کو یقین نہ آیا۔ سحر بھی وہیں پر آ چکی تھی اور عذرا بھی۔ اس سارے کھیل کے پیچھے کون تھا؟ نادر اور سحر کی منگنی کس نے تڑوائی تھی؟ یہ راز کھل چکا تھا۔ سحر تو غصے سے آگ بھگولا ہو چکی تھی۔ اس نے پہلے کیوں نہ سوچا کہ اس کی زندگی برباد کرنے والے اس کے اپنے ہی ہو سکتے ہیں۔ سالار ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ دیکھیے، مجھے آپ کی بیٹی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میرا کام بس آپ کو اس مصیبت سے نکالنا تھا۔ سحر ایک اچھی لڑکی ہے، زبان کی تھوڑی تیز ہے اور میرے ساتھ اس نے آج تک بہت بار بدتمیزی سے بات کی ہے، لیکن میں من موجی سا بندہ ہوں۔ میرا کام آپ کو حقیقت سے آگاہ کرنا تھا، سو میں نے کر دیا۔ اب میں چلتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتا، مصطفیٰ شاہ نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں سالار کے لیے ایک نرم گوشہ بن چکا تھا۔ پورے خاندان میں یہ بات تو پہلے ہی پھیل چکی تھی کہ سالار احمد ان کا داماد ہے۔ ایک نظر سحر کو دیکھنے کے بعد سالار وہاں سے چلا گیا۔ شاید سمجھ رہا تھا کہ یہ اس کی اور سحر کی آخری ملاقات ہوگی، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ ساری زندگی اسے سحر کو جھیلنا پڑے گا۔
مصطفیٰ شاہ اسی وقت کال پر دماغ ٹھکانے لگانا چاہتے تھے، اس کا جس نے جو حرکت کی تھی، مگر سحر نے انہیں روک دیا۔ کہنے لگی کہ نہیں بابا، ایسے نہیں، میں موقع پر جا کر راز سے پردہ اٹھاؤں گی۔ جس نے یہ کھیل شروع کیے، اختتام اب میں اپنے ہاتھوں سے کروں گی۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر چکی تھی۔ وہیں زرینہ بیگم بار بار سالار سے کہنے لگی تھی کہ بیٹا کتنی پیاری لڑکی ہے وہ، میں تو چاہتی ہوں کہ وہ اس گھر کی بہو بن کر میرے آنگن میں آئے تو بہار آ جائے گی۔ سالار اس وقت اپنی پرانی کھٹارا سی موٹر سائیکل کو دھو رہا تھا۔ غصے سے ماں کو دیکھ کر کہنے لگا خدا کا خوف کرو اماں، وہ لڑکی میرے آس پاس ہوتی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے میری کن پٹی پر بندوق رکھی ہو۔ ویسے بھی جتنی مدد ان کی کرنی تھی میں کر چکا ہوں، مزید میرے سے کوئی توقع مت رکھنا کہ میں یوں لوفر بدماش بنا پھروں۔ تجھے وہی لڑکی سدھار سکتی ہے، دیکھ لیا تھا میں نے، جب وہ بولتی تھی تو کیسے دبک کر ایک طرف کھڑا ہو جاتا تھا۔ میرے سامنے تو شیر بنا پھرتا ہے، اسی کے آگے قابو آئے گا۔ سالار من ہی من میں مسکرا چکا تھا، کہیں دل ہی دل میں سحر کو وہ بھی پسند کرتا تھا، مگر اس کی اور اپنی حیثیت میں فرق دیکھ کر اس نے اپنے ارمانوں کو دل میں ہی دبا لیا۔ تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا جب سالار کے موبائل پر ایک کال آئی۔ نمبر سحر کا تھا۔ کان سے لگا کر کہنے لگا کہ کون؟ جواب میں سحر کی آواز گونجی، مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے۔ نہ سلام دعا، سیدھا کھڑک کے بات تو ایسے کر رہی ہو جیسے میں تمہارا شوہر ہوں۔ جواب میں سحر کہنے لگی کہ ہاں یہی سمجھ لو، میں تمہیں کرائے کا شوہر ہی بنانا چاہتی ہوں۔ سالار کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ خود تو تیار تھی مگر سالار کو گھر سے باہر بلا کر سارا پلان سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ ہم دونوں آج ایک نکاح کو اٹینڈ کرنے جائیں گے۔ سالار اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا تو پھر؟ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ جو نکاح میری زندگی کے بہت ہی خاص شخص کا ہے، چونکہ پورے خاندان میں یہ بات مشہور ہے کہ تم میرے شوہر ہو، اسی لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، تبھی میں اس مشن میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ سالار نے سر سے لے کر پیر تک سحر کو دیکھا، پھر گہری سانس خارج کر کے بولا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف پہلی اور آخری مرتبہ ہوگا، سمجھی؟ وہ اسے سیدھا مال میں لے کر گئی تھی۔ ایک خوبصورت سا سوٹ لے کر دیا جو اس کے پہنے ہوئے کپڑوں سے میچ بھی کر رہا تھا۔ ایک نظر سالار نے اپنے لمبے بالوں کو دیکھا۔ سحر کہنے لگی کہ تم اس حلیے میں تو میرے ساتھ نہیں جا سکتے، سب سے پہلے اپنے کان سے بالی اتارو، یہ ہاتھ میں پہنی ہوئی یہ عجیب و غریب سی بریسلیٹس بھی اتارو، اور ان بالوں کو کاٹو، تبھی تم کچھ انسان لگو گے۔ یہ سن کر سالار کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا زبان سنبھال کر بات کرو، تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں میں، سمجھ آئی؟ میں اپنے بال کسی صورت نہیں کاٹنے والا۔ جواب میں سحر نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا کہ میرے کہنے پر کیا تم اپنے بال نہیں کاٹ سکتے؟ پھر سے بڑھ جائیں گے بال، بن جانا دوبارہ سے گوریلا، لیکن فی الحال ان بالوں کو کاٹو۔ وہ جس طرح التجائیہ انداز میں بولی تھی وہ منع نہ کر سکا۔ اس نے اپنے یہ بال کٹوا دیے تھے۔ جیسے ہی سحر نے اسے پہلی مرتبہ اپنے سامنے دیکھا تو ایک پل کو وہ نظریں پلٹنا بھول گئی۔ سالار واقعی اسے بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اگلے پل اپنی نظریں چرائیں اور اس کے ساتھ وہ سیدھا نادر کے گھر پہنچ گئی، جہاں پر سبھی رشتہ دار سحر کو سالار کے ساتھ دیکھ کر چامکوئیاں کرنے لگے۔ کچھ اس کے قریب سالار سے ملنے کے لیے بھی آئے، مگر اس کا سارا دھیان سامنے بیٹھے نادر اور امرین کی طرف تھا۔ ہاتھ میں ایک بگے اور گفٹ لیے وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور پھر مسکرا کر ایک نظر نادر کو دیکھا، پھر امرین سے کہنے لگی کہ مبارک ہو تمہیں تمہاری محبت مل گئی، تم نے جو پاپڑ بیلے تھے آخر کو تمہیں اس کا پھل مل ہی گیا، خیر میری طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہے۔ وہ ان دونوں کو گفٹ دے کر واپس آ چکی تھی۔ سالار اسے کہنے لگا ارے دیکھو کتنے مزے مزے کے کھانے ہیں، وہ تو کھانے دو، مگر وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے وہاں سے لے آئی۔
نادر بھی حیران تھا، کیا یہ گفٹ دینے کے لیے یہاں پر آئی تھی؟ کیا تھا اس گفٹ میں؟ دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ رات کو جب سبھی مل کر بیٹھے گفٹس کھول رہے تھے تو تبھی اس نے ان گفٹ کے بیچ سحر کا گفٹ کھولا۔ جیسے ہی نادر نے وہ گفٹ کھولا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ وہاں پر وہی نمبر تھا جس سے یہ تصویریں شیئر کی گئی تھیں۔ اس کا سارا ڈیٹا وہاں پر موجود تھا۔ ساتھ علینا کی تصویر تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ کچھ اور بھی تصویریں وہاں پر گفٹ میں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ تصویریں امرین کی تھیں جب وہ ایک لڑکے کے ساتھ انتہائی بے باک لباس پہنے کلب میں ناچ رہی تھی۔ یہ تصویر بہت عرصے سے سحر کے پاس پڑی تھی، مگر کبھی یوں بھی کام آ سکتی تھی اس نے سوچا نہیں۔ نادر کے ساتھ مل کر شادی کرنے کی خاطر اسی نے ہی علینا کے ساتھ مل کر یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا۔ جواب میں سحر نے امرین کا اصل چہرہ نادر کے سامنے لایا بھی، تب جب وہ اس کے نکاح میں آ چکی تھی اور حق مہر میں 50 لاکھ روپے لکھے گئے تھے۔ وہ تو بیچ میں ہی پھنس کر رہ چکا تھا۔ جس پل سالار کو سحر نے یہ بتایا تو سالار بھی اسی کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پھر وہ ایک دوسرے کو الوداع کرتے اپنے راستے جدا کر کے یہی سوچ رہے تھے کہ شاید ان کی دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ مگر دھیرے دھیرے خود بخود دل میں محبت پروان چڑھنے لگی۔ یونیورسٹی میں تو اکثر ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے۔ کب محبت شدت اختیار کر گئی کہ سالار خود دھیرے دھیرے اپنے آپ کو سحر کے رنگ میں ڈھالنے لگا۔ گن چلانے کا تو اسے بچپن سے ہی شوق تھا۔ ہر وقت غنڈہ گردی کرنا بھی اس نے چھوڑ دی۔ دوبارہ اس نے اپنے بال بھی بڑھنے نہیں دیے اور کان میں موجود اس بالی کو بھی اتار دیا۔ ہاتھ میں موجود جتنے بھی اس نے بریسلٹ بطور فیشن پہن رکھے تھے وہ بھی اتار دیے۔ وہ ایک سلجھا ہوا لڑکا لگنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر سحر بھی من ہی من میں خوش تھی کہ ایک لڑکا اس کی خاطر اتنا بدل گیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب زرینہ بی بی رشتہ لے کر اس کے گھر پہنچی۔ سحر اس رشتے کے لیے ہاں کر چکی تھی۔ سحر اور سالار کی شادی ہو گئی۔ پورے خاندان والے اس میں مدعو کیے گئے تھے۔ سالار سحر کو رخصت کر کے اپنے گھر لے آیا۔ اس کے چھوٹے سے کمرے میں محدود آسائشوں کے ساتھ رہنے کو تیار تھی۔ یہی تو محبت تھی۔ وہ رات ان کی زندگی کی حسین ترین راتوں میں سے ایک بننے والی تھی۔ دونوں کتنی ہی دیر کھڑکی سے جھلکتے چاند کو دیکھ کر باتیں کرتے رہے۔ وہی دوسری جانب نادر شادی شدہ ہو کر بھی اس وقت کو پچھتا رہا تھا جب اس نے امرین سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔